اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم بچوں کا جو چائلڈ سیکشل ابیوز ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں تو کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ بیسیکلی اس میں کیا آتا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی ایسا ایکٹ بچے کے ساتھ کیا جائے، اس کی نوعیت تھوڑی ہو سکتی ہے، معمولی ہو سکتی ہے، صرف ٹچ کرنا ہو سکتی ہے، یا کسی ایکسٹریم فارم پہ جانا ہو سکتی ہے، یا اس کی پریزنس میں وہ موجود ہے اور اپنی ایک جنسی خواہش کو تسکین دینے کے لیے کوئی اس کے سامنے ایسا کام کرنا جس میں اگین جو شخص ہے انوالوڈ ہے وہ اپنے آپ سے کر رہا ہے، وہ اس کے سامنے کوئی چیز اس کو دکھا رہا ہے، کسی اسکرین پہ دکھا رہا ہے، کسی کتاب سے دکھا رہا ہے، ان سب چیزوں کا بچے کے اوپر جو بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے، اور اس میں وہ اس کو تھریٹ بھی کر سکتا ہے، اس کو برائب بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی جنسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ یہ سب چائلڈ سیکشل ابیوز میں ہیں، یعنی ان سب چیزوں کا بچے کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. چلیں اب ہم نے جو ابھی متس دیکھے تھے، ہم تھوڑے تھوڑے فیکٹس دیکھتے ہیں اور وہیں سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا اور ہم نے دیکھنا کیسے ہے اس کو. پہلی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو دی تھی، چلڈرن آر ریئرلی ابیوزڈ. کیا خیال ہے؟ چلڈرن آر دا موسٹ ولنریبل سیکشن آف سوسائٹی. سب سے زیادہ ٹارگیٹ جو ہوتے ہیں نا ایسی چیزوں کا وہ بچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک بڑی عمر کا میچور انسان ہے، وہ تو چیخے گا، وہ چلائے گا، وہ آواز اٹھائے گا، وہ ریزسٹ کرے گا. اگر ایک دفعہ اس کو نہیں سمجھ آئی، کسی نے اس کی طرف ہاتھ اٹھایا بھی، بڑھایا بھی، اس طرح سے اس نظر سے دیکھا بھی، لیکن دوسری دفعہ میں اس کا الارم اتنا تیز ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے گا. بچہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بڑوں کے اوپر. بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ 5 to 15 ایئرس کے بچے جو ہیں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. 15 سال کے بچے کے لیے اکثر نہیں سوچیں گے، ہم کہیں گے 15 سال کا تو جوان بچہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب بچہ یوزلی ٹین ایج میں جاتا ہے تو شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، اپنی شخصیت کے بارے میں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کے لیے ایک جو اہم چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ شائع ہوتا ہے. آپ دیکھیں اکثر لوگوں کے سامنے جانا، سلام کرنا، بات کرنا اس کو مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک پیریڈ آتا ہے بچوں پہ جس میں وہ ہر بات پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کریں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ذرا بولڈ ہوتے ہیں. اسٹیٹسٹکس میں اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ میرے پاس یہاں پاکستان کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 1 out of every 3 girls کسی نہ کسی قسم کا ابیوز اس کو ملا ہوتا ہے، چاہے وہ ٹچ کی شکل میں ہے، منیمم ہے، یا کسی اور فارم میں ہے. یعنی اگر ہم کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک نہ ایک کے پاس کوئی کہانی ضرور ہوگی جو وہ سینے میں دفن کر کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی چاہے ایک واقعہ ہو سکتا ہے جو اس کی زندگی میں آیا ہو اور وہ ابھی تک اس کو ایسا ہانٹ کرتا ہو کہ وہ اس کے بارے میں بات نہ کرنا چاہ رہا ہو. کسی کا تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کا مہینوں اور سالوں پہ بھی چل سکتا ہے. اور 1 out of every 6 boys. اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی تھی کیونکہ کچھ لوگ بتا رہے تھے، کچھ لوگ نہیں بتا رہے تھے. ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ گھبراتے ہیں کہ کتنی بات ہم نے بتانی، کتنی نہیں بتانی. لیکن میں ویسٹرن فگرز بھی دیکھ رہی تھی، وہ بھی اس سے ملتے جلتے تھے. ہم کہیں کہ وہ سوسائٹی تو بڑی لبرل ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں بڑی اوپنلی بات کرتے ہیں، وہاں پر بھی ملتے جلتے ہی سارے فگرز تھے. پاکستان میں جب ہم اپنے لوکل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے شیلٹر ہومز میں نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کو آرفنیجز میں جو بچے ہوں گے ان میں یہ نظر آئے گا. کئی دفعہ لوگ کسی بھی ایک ادارے کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں جہاں بچوں کا کام ہو رہا ہو کہ جی یہاں تو جو بچے آ رہے ہیں وہ ایسے ہیں. بات یہ کہ دیکھیں سوسائٹی کے سارے جو اثرات ہیں وہ بیچارے لے کے آ رہے ہیں نا، تو ہمارا تو ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا رویہ ہونا چاہیے کہ اب ان بچوں کو کیسے اس ٹراما میں سے نکالا جائے. اسی لیے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں لوگوں کو جو کہ ایسے اسٹریٹ چلڈرن کے لیے کچھ پروگرامز رن کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وکٹم ہوتا ہے نا وہ ہمارے سرکل اور جاننے والوں میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. یعنی آپ اگر اپنے سرکل کو دیکھیں گے تو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہوگا. سیکنڈ جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اونلی گرلز آر دا وکٹمز آف چائلڈ سیکشل ابیوز. ابھی میں نے آپ کو فگر دکھا بھی دی ہے. لڑکے لڑکیاں دونوں وکٹمز ہوتے ہیں. لڑکے ذرا کم رپورٹ کیے جاتے ہیں، اور کچھ اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان کے جو پچھلے 5-6 سال تھے ان میں 70% لڑکیاں تھیں، 30% جو تھے وہ بوائز تھے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ مثلا ہم اپنی بچیوں کے بارے میں تو کیئرفل ہوتے ہیں، لیکن کسی کا لڑکا ہے نا اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہم اس کو بھیج دیتے ہیں.
یا ہم اس کے لیے میل سرونٹ رکھ لیتے ہیں, اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میں لڑکیوں کے بارے میں تو بہت پروٹیکٹیو ہوں, لیکن لڑکوں کا خیر ہے فلاں جگہ کھیلنا چاہ رہے ہیں, لڑکی اگر باہر لان میں کھیل رہی ہے ہم 10 دفعہ جھانکیں گے. بیٹا کھیل رہا ہے اور ساتھ کوئی میل ہمارا سرونٹ کھڑا ہوا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ہم اس کے ساتھ اس کو جانے کی آنے کی ہر کام کی اجازت دے دیتے ہیں. ہم اپنی بچیوں کے معاملے میں بھی زیادہ پروٹیکٹیو کب ہوتے ہیں؟ جب ذرا بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں. جب چھوٹے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو چھوٹے بچے ہیں. پھر ہم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ چلڈرن میک اپ اسٹوریز اباؤٹ بینگ سیکشلی ابیوزڈ. یہ بہت لوگوں کا مسئلہ ہے کہ یہ ایسے ہی باتیں سنا رہا ہے مجھے, اور یہ صرف اسی میں نہیں ہے, جنرلی بھی آپ دیکھیں اگر بچہ آ کے بتاتا ہے کہ میری ٹیچر بہت اسٹرکٹ ہیں, بہت ڈانٹتی ہیں, تو اکثر مائیں کہتی ہیں یہ تو اس کی تو عادت ہے اسٹوریز بنانے کی, اس کا خود پڑھنے کو دل نہیں نہ چاہتا اس لیے یہ ایسی باتیں کرتا ہے. دیکھیں بچے نا جھوٹے نہیں ہوتے, بچے بڑے سچے ہوتے ہیں. بچوں کو ایکسپریشن نہیں صحیح آتا, لیکن وہ آپ کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ کدھر ہے اور کیا بات ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سن نہیں رہے ہوتے. کبھی کبھار کوئی بچے ایسے آتے ہیں ان کا بیہیویئر اتنا ایب نارمل ہوتا ہے فار دیئر ایج, آگے ہم یہ دیکھیں گے بھی ان کے سائنس میں, یعنی آپ اس عمر کے بچے سے وہ بیہیویئرز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو جب وہ بیہیویئرز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی فارم میں یا ان کا کسی ایسے مٹیریل, ایسے جنسی مٹیریل سے ایکسپوجر ہوا ہے, ایسی موویز سے ایکسپوجر ہوا ہے, یا ان کے ساتھ کوئی ایسا ابیوز ہوا ہے جس کی وجہ سے اب ان کے دماغ میں وہ چیزیں چل رہی ہیں اور وہ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. چلڈرن ان آور سوسائٹی آر کیپٹ اگنورینٹ آف دا پاسبلٹی آف ابیوز. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ابیوز ہے. یعنی جیسے بچے کے لیے مار کھانا نارمل ہے, تو بچہ کوئی آ کے بتائے گا ہی نہیں گھر میں, اس کو پتا ٹیچر تو ڈانٹتی ہے, ٹیچر تو کھڑا بھی کرتی ہے, تو سب کو کرتی ہیں. لیکن اگر کسی بچے کو پتا ہو کہ مارنے کی اجازت نہیں ہے اسکول میں, کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو اگر پینلٹی دینی ہے اس کا کیا سسٹم ہے, وہ بچہ ضرور آپ کو گھر آ کے بتائے گا, آپ سے شیئر کرے گا کہ آج میری ٹیچر نے اس طرح کیا. تو اگر اویئرنیس ہی نہیں دی تو پھر ہم کس طریقے سے اس بچے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں چلڈرن آر ناٹ پرووائڈیڈ ود دا لینگویج اینڈ دا نالج وچ از ریلیٹڈ ٹو دس ابیوز. یعنی ان کو ایکسپریس نہیں کرنا آتا کہ وہ کس طریقے سے آپ سے بات کریں, کیا آپ کو بتائیں. اگر ہم اس کا 4th پوائنٹ دیکھیں جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, موسٹ آفن اسٹرینجرز سیکشلی ابیوز چلڈرن. کیا خیال ہے؟ 78% ابیوزرز آپ کے اپنے گھر کے اندر ہیں. قریبی رشتہ دار, چچا, ماموں, انکل. ایون آج کل کے دور میں جتنی زیادہ فحاشی اور بے حیائی پھیل چکی ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی اس قدر فرسٹریٹڈ ہے ہر طرف, یہ پوری دنیا میں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جب ان کے بارے میں بات کی جائے تو لوگ پروگریسو ہوتے ہیں, جی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ فحاشی کو مت کامن کرو, سوسائٹی میں حیا زیادہ کامن کرو, تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگوں کے اندر پھر فرسٹریشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت ہم پوری سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اپنے محرم رشتہ دار جو ہیں اب وہ بھی ابیوز میں آنا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اپنے گھر میں ہی سیف نہیں ہوتا. نمبر 5 ہم نے کہا تھا سیکشل ابیوز جنرلی اکرز آؤٹ سائڈ دا ہوم. گھر کے اندر ہوتے ہیں اور فیملیز اور جو ایکسیسیبل لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں. نمبر 6 چائلڈ سیکشل ابیوز اکرز موسٹلی ان پور الٹریٹ فیملیز. اچھا کیا یہاں فگر زیادہ ہوں گے؟ ڈپینڈ کرے گا. جہاں پر بھی آپ کے وہ جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنا چاہیے وہ نہ دیکھا جا رہا. مثلا اگر ایک غریب گھرانہ ہے اور ماں جو ہے وہ کام کرنے کے لیے گھر سے نکلی رہتی ہے, بچے ارد گرد ویسے پھر رہے ہوتے ہیں جہاں پیرنٹس نہیں, یعنی کہ جو ہمارے پاس غریب لوگ ہیں یا جہاں پہ تعلیم کی کمی ہے وہاں اور مسائل کی وجہ سے یہ چیز ہے. اور جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اتنے لبرل ہو چکے ہیں, انہوں نے اس فحاشی کو اڈاپٹ کر لیا ہے, وہ اس کی وجہ سے. ریزنز ڈفرینٹ ہیں, لیکن جس سوسائٹی میں بھی حیا نہیں رہے گی, چاہے وہ امیر ہیں, غریب ہیں, پڑھے لکھے ہیں, نہیں ہیں, ان سب سوسائٹیز میں یہ چیزیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. نمبر 7 ہم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی sometimes it is the child's fault for being abused because he or she has asked for it. بچے کا قصور ہوتا ہے. جیسے ہم عام ابیوز کے لیے جیسے اسے ڈانٹ پڑے, ہم کہتے ہیں تم نے ضرور کچھ کلاس میں کیا ہوگا جس کی وجہ سے ٹیچر نے تمہیں کھڑا رکھا. تو اگر ایک بچے کا ابیوز کے بارے میں آپ کو آ کے بتاتا ہے, مثلا کوئی ٹیچر ہے, میں اس سے پڑھ رہا تھا تو ٹیچر نے کہا کہ مجھے ہوم ورک چیک کراؤ, تو انہوں نے مجھے یہاں ہاتھ لگایا, تو آپ کیا کہیں گی؟ تم پاس کیوں گئے ان کے؟ تم قریب ہو کے کیوں کھڑے ہوئے؟
تو یہ ہم بچے کو ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا قصور ہے. تمہیں کیوں نہیں فوراً مجھے بتایا؟ یاد رکھیے گا, چائلڈ کین نیور انیشیٹ سیکشل ابیوز ایز اٹ از این ایکٹ آف وائلنس اگینسٹ ہم اور ہر. بچہ خود سے کبھی نہیں یہ کروائے گا. بچے انوسینٹ ہوتے ہیں نا, فطرت پہ ہوتے ہیں, تو وہ اپنے کیئر ٹیکر سے پیار, محبت اور اٹینشن چاہتے ہیں. جو ان کو پیار کرے گا, جو ان سے اچھی طرح بات کرے گا, وہ اس کی طرف لپک لپک کر جائیں گے. اور یہ بہت سارے جو ابیوزرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو ایک دم سے ابیوز نہیں کرتے, پہلے ان سے پیار محبت کا رویہ کرتے ہیں, پہلے ان کو پیار سے بلاتے ہیں, ان کو گفٹ دیتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کو پوری طرح انوالو کرتے ہیں. اب بچہ تو خوش ہو رہا ہے, فلاں انکل آ گئے, ڈرائیور چاچا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, وہ میرے ساتھ کھیلتے ہیں. ڈرائیور چاچا ایسے ہیں کہ وہ نظریں نہیں اٹھا رہے, وہ جو انکل گھر میں آ رہے ہیں وہ اس کو بیٹا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس طرح سے میرے بچے کو ابیوز کر سکتا ہے. سو یہ جو رسپانسبلٹی آف سیکشل ابیوز ہے, آلویز اینڈ آلویز لائز ود دا ایڈلٹ. اگر ہم 8th اسٹیٹمنٹ دیکھیں, اس میں ہم نے کہا تھا کہ a child should be encouraged to forget about the abuse as there are no harmful effects of sexual abuse. اس پہ بہت زور ہوتا ہے. ہم ہر سچویشن میں چاہتے ہیں کہ ہم بچے کو ریالٹی نہ بتائیں, ریالٹی فیس نہ کرنے دیں, ریالٹی کو ہینڈل نہ کرنے دیں. آپ دیکھیں, کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں. جب ہمیں نہیں سمجھ آتی نا, تو ہم بچے سے ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. So child sexual abuse always has harmful effects. It leads to behavior, psychological and emotional disorders. اگر statement number 9 ہم دیکھیں, reporting of child sexual abuse can cause more harm than good. ہماری سوسائٹی میں پسند نہیں کیا جاتا کہ کسی سے بھی بات کی جائے. اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا, کنفرم بھی ہو گیا, ہم کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, اس میں اپنی عزت جائے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سوسائٹی میں ہمیں ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ایسی کنسرنڈ اتھارٹی ہے, مثلاً اگر آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے, آپ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں, یا کوئی شخص آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے, آپ اس کو اختیار کرتے ہیں, تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. آپ صحیح اتھارٹی کے پاس جائیں جو اس کو کانفیڈینشیل رکھ کے سوسائٹی تک اس کے سارے اثرات نہ جانے دے, اس کا بینر نہ بنا دے, ہر ایک کو جا جا کے نہ کہانیاں سنانی شروع کر دے کہ جی میرے پاس تو بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ ہمیں لگے کہ اچھا یہ تو نارم ہی ہے. ہم اتنے پیرانوائڈ ہو جائیں کہ ہر شخص کو دیکھ کے سوچیں کہ پتہ نہیں یہ بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی یہ وہ معاملات ہیں جس میں محتاط رویہ تو رکھنا ہے, لیکن اپنی نروز پہ نہیں اس کو سوار کر لینا کہ شاید یہ ہر طرف یہی ہو رہا ہے. تو رپورٹ ہمیں کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کئی جگہ پہ کہ کوئی ابیوزر ہے جو کہ اور لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے. نمبر 10, پیپل ہو سیکشلی ابیوز چلڈرن آر انڈر ٹریٹمنٹ آف اے سائیکائٹرسٹ فار مینٹل النس. بالکل یہ غلط بات ہے, بلکہ بہت سی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت خوش اخلاق, بہت اسٹیبل مائنڈیڈ, اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ساری سوسائٹی میں پسند کیا جاتا ہے. یعنی جب آپ کو پتا چلتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ شوق میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے, آپ کا جملہ یہ ہوتا ہے. سو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہماری کرنے کی ہوتی ہے, ہم نے اپنے تمام ریئیکشنز پہ بالکل ہالٹ کر جانا. ریئیکٹ نہیں آپ نے کرنا. یعنی آپ کو پتا نہیں چلا تو بچے نے آپ کے سامنے بتایا, یا آپ نے کسی طرح سے دیکھا, یا کسی اور نے آپ کو بتایا, آپ کو پتا چلا اور آپ کا رونا دھونا شروع ہو گیا, آپ کو پینک اٹیک شروع ہو گئے. کیونکہ اگر ہم جو مینٹور ہیں, کوئی اور بچہ بھی ہو سکتا ہے فیملی میں جس کو ہم جانتے ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں, تو ہمارے ریئیکشن کی وجہ سے اس کا جو سائیکولوجیکل ٹراما ہے وہ بڑھ سکتا ہے. آپ کے لیے ٹرامیٹک چیز ہے تو سوچیں کہ جو اس پروسیس سے گزرا ہے اس کے لیے کتنا بڑا ٹراما ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے رسپونڈ کرنا ہے, میں نے ریئیکٹ نہیں کرنا, میں نے رسپونڈ کرنا ہے.